ساری عمر جتنی ان کی عمر گزری ہے کوئی ایک سال اس طرح ہو جس میں انہوں نے جو ہے وہ پوری تراویح پڑھی ہو. اب میں کوئی تراویح کی فرضیت کے بارے میں یا واجب ہونے کے بارے میں یا مستحب ہونے کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے. او بھائی یہ مرزا صاحب کا ہے کہ انہوں نے پڑھی ہے, اگر پڑھی ہے تو ہاں عمل سے ثابت کریں. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک انسان ہے وہ کسی جو ہے وہ دکان میں گھس گیا, وہاں سے بغیر اجازت کی چیزیں جو ہے وہ اٹھا کے کھا لیے. اب سی سی ٹی وی والوں نے پکڑ لیا, اسے کیمرے میں دکھا دیا کہ بھئی یہ یہاں پر یہ چیزیں تم کھا رہے ہو. اب وہ کہتا ہے جی قرآن جو ہے وہ بڑا ہے یا سی سی ٹی وی بڑا ہے. ہر مسلمان کہے گا قرآن. اب وہ کہتے ہیں نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایک بندہ ہے, ایک بندہ سن تو لیجئے نا, ایک بندہ ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں پکڑا گیا, کچھ چیز چرا کے کھا رہا تھا وہ. جی بالکل اوکے. اب جج صاحب کہتے ہیں تم گناہگار ہو, اور پتہ چل رہا ہے کہ جج صاحب خود یہ کام کرتے رہے ہیں, تو پھر جج صاحب کو تو حق نہیں ہے نا, یا تو دونوں گناہگار یا پھر دونوں میں سے کوئی بھی گناہگار نہیں. بھئی یہی تو ہوگا نا. جب یہاں پر تو ججمنٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, ججمنٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, اس کے کیا ہو رہی ہے, اس کے عمل کی بات کی ہی میں بتا رہا ہوں. بھائی سن تو لیجئے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے کسی کو ولد الحرام کہا تو اس کا ثبوت دو. تو یہ اس طرح جو ثبوت آپ مانگ رہے ہیں یہ سب کے ذمے ہے نا. اگر رسول اللہ بھی کسی کے اوپر لعنت ڈال رہے ہیں یا کسی کو اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ بھی تو ثبوت دیں گے نا اس کا, یا ان کا ثبوت نہیں ہے؟ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے, میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کے لیے اسپیشل اصول کیوں؟ جی یہ ہمارے آپ مرزا صاحب کے لیے اسپیشل اصول کیوں بنا رہے ہیں؟ ابابیل صاحب آ چکے ہیں, معاویہ صاحب کو میں نے جو ہے وہ لینا تھا, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. معاویہ صاحب جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھے, تو اسی لیے کوئی بات نہیں, جس کو مرضی لو آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال فرضیت کے لیے یا کسی چیز کو ثابت میں کرنے فرضیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں فرضیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اصول کی بات کر رہا ہوں. بھائی ایک چیز کو ہم پرکھ رہے ہیں, ہم ایک چیز کو پرکھ رہے ہیں, اس پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے جس پر ہم دونوں متفق ہو جائیں. دیکھیں آپ نے کہا مرزا صاحب کی کتاب, آپ نے کہا مرزا صاحب کی کتاب, تو بس ٹھیک ہے, مرزا صاحب نے کہہ دیا کسی کو ولد الحرام تو ٹھیک ہے, ان کی کتاب میں لکھا ہوا وہ ولد الحرام, اگر حجت وہی ہے بات ختم ہو گئی. پھر بس ٹھیک ہے جی, بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. وہی ہے نا, انہوں نے جو اپنی کتاب میں لکھ دیا وہ صحیح, بات ختم. اب تم نے کیا مانگنا ہے بھائی میرے سے؟ بھائی تمہارے لیے کیا حجت ہے؟ میرے لیے تم کس طرح سے سمجھو گے اس بات کی؟ میرے لیے یہی حجت ہے کہ ایک انسان جب وہ کسی پہ تہمت لگاتا ہے, اب دیکھیں کوئی نبی تو کسی پہ, آپ مجھے بتائیں کوئی نبی کسی پہ تہمت لگاتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں لگاتا ہے, نہیں لگاتا. تو آپ کا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب نبی ہیں. بھائی معاشرے میں ایک عام انسان دیکھیں, آپ کی بھی آپ کے محلے میں عزت ہوگی, اگر ہو آپ کے محلے میں عزت ہوگی, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک معزز شہری ہو کر کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو اگلا کہے گا یار کیسا یہ جو ہے وہ معزز شہری ہے. آپ کو پھر لوگ معزز نہیں کہیں گے, چاہے جائے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے محلے کا بڑا سمجھیں کہ بھئی یہ ہمارے جو ہے وہ محلے کے بڑے ہیں, ہمارے یہ کونسلر ہیں, ہمارے یہ فلاں ہیں, ہمارے یہ علامہ صاحب ہیں, ہمارے یہ مربی صاحب ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ مثال کے طور پر ایک الزام ہے, اگر الزام جو ہے آپ نے خود چلے ٹھیک جی, چلے اچھا کریں, دیکھتے ہیں پھر آگے کیا بات ہوتی ہے. وہ جب گفتگو ہوگی تبھی سمجھ میں آئے گا, آپ کو بھی نہیں آئے گا. چلو پیش کرو اعتراض, آپ کا کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے جی. اس وقت جو ہے وہ اچھا ٹائم کتنا لگانا ہے, ٹائم وغیرہ کی کچھ ہے کہ ابھی ٹائم یہ دیکھ لے کتنی دیر میں اپنا اعتراض پیش کر سکتے ہیں. جی بھائی ٹائم وہ کر لو تاکہ اسی حساب سے لگاؤں, بعد میں دقت نہ ہو. ٹائم تقریباً میں کہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ ٹھیک ہے, جو مکمل طور پر ہماری بھی نماز کا وقت ہوتا ہے 5:15 بجے جو ہے وہ عصر کی نماز. ٹھیک ہوگا, چلیے ٹھیک ہوگا. چلیے جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیوی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں ایک معزز انسان پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جو معاشرے نے طے کر رکھی ہوگی وہی. نہیں, معاشرے نے نہیں, جو شریعت میں سزائیں تو الگ الگ بدلتی رہتی ہیں نا. اب مجھے کیا پتا, ان سے کوئی پوسٹر ہٹائے یہاں سے.
اور سلیقے سے بیٹھے جیسے ہمارے بندے نے لگا رکھا ہے نا. اچھا اچھا جی ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ارے بھائی جو معاشرے نے طے کر رکھی ہوگی، یہ تو آپ کو خود بھی پتا ہے، سزائیں بدلتی رہتی ہیں، کسی معاشرے میں کچھ ہوتی ہے، کسی معاشرے میں کچھ ہوتی ہے. جو بھی معاشرے نے رکھ رکھی ہوگی سزا وہی ہوگی. تو کیا ہوگی؟ کوئی نہ کوئی سزا تو آپ کو پتا ہوگی نا کہ کیا تو ہے جو کیا بھی نہیں. ہوگی وہ مجھے کیا پتا کیا رکھ رکھی ہے معاشرے نے سزا اس کی بھائی. مجھے کیا پتا کس معاشرے میں کس زمانے میں کیا سزا دی. نہیں آپ تو اپنی بات پیش کیجئے. ہاں یہ ہے کہ تہمت لگانا، یہ تہمت لگانا، وہ نہیں پتا آپ کو. تہمت لگانا غلط ہوتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے کہ بھائی تہمت لگا دیں کسی کے اوپر اور وہ بندہ ہو نا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی جی اچھا جی ٹھیک ہے جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کا حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ یہ الزام لگانا، الزام جو ہے وہ تراشنا کہ بھائی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جو مدت حمل میں کیا گیا جو شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں تھا، یہ مرزا صاحب کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ بالکل یہ ناجائز تھا، اور اس وقت بھی یہ ناجائز تھا کہ حمل کی حالت میں کسی عورت کا جو ہے وہ نکاح کیا جائے. یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حمل سے پہلے جو نکاح سے پہلے جو چیز ہوئی ہے تو وہ ان پر زانیہ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. اور اب ظاہری بات ہے جب مدت حمل کہہ رہے ہیں تو جو حمل ہے اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا تو مرزا صاحب ان کو جو ہے وہ ولد الحرام کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر دکھائیے بھائی کہاں، مجھے تحریر پیش کیجئے، حوالہ دیجئے اور مجھے حوالہ دیجئے پھر اپنی بات تاکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سن لیجئے، ابھی اسٹارٹنگ ہوئی ہے، مجھے پہلے حوالہ بتا دیا کریں، اس کے بعد پھر آپ بات بتاتے رہا کریں تاکہ اسی اسنا میں جب آپ بات بتا رہے ہوں میں کتاب نکال کر وہ حوالہ چیک کر لوں. ٹھیک ہے نا. جی جی جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملفوظات مسیح موعود اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 100 میں مرزا صاحب کہتا ہے کہ مریم کا نکاح حمل میں کیا گیا جو شرعاً جائز نہ تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ توریت کے روح سے بالکل حرام اور ناجائز تھا کہ حمل کی حالت میں کسی عورت کا نکاح کیا جائے. تیسری بات یہ ہے ملفوظات میں صفحہ نمبر 504 پر کہتے ہیں، دکھا تو دو کم سے کم صفحہ بھائی، اتنا بھی نہیں کرو گے. آپ سامنے لگا دو نا. میں کیوں لگاؤں بھائی؟ اپنا کام ہے خود کرو. اپا دیپو بھوا، اپنا دیپ خود جلاؤ. میں کیوں لگاؤں بھائی؟ ہمارا بندہ یہاں پر آ کے اس نے کہا تھا کہ یا بنی آدم اما یاتینکم آیت لگائیں. آپ نے کہا یار ہم پیچھے جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لہٰذا آپ خود لگا لیں. تو آپ کے پاس تو آپ کا بندہ ہے. اس سے کوئی میرے سے مناظرہ تھوڑی نہ ہو رہا تھا. مناظرہ ہی ہو رہا تھا نا، اور اسی لیے تو آیا تھا نا ایک بندہ آپ کے پاس. میں نے تو خالد، سن تو لو نا، میں نے سن لیجئے نا، میں نے تو خالد بھائی کو کہہ دیا تھا کہ بھائی لگا دو آپ، اور اگر پتا ہے آپ کو تو رہنے دو. انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہم لگا دیتے ہیں. میں نے کہا تم لگا لو، کوئی مسئلہ نہیں اس میں کیا. آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا اس کا کیا نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا نا. ہاں پر اس طرح کہو کہ بھائی آپ کو نہیں پتا تو پھر لگا دیں گے. اس طرح کو یہ بی اے کا پیپر تھوڑی ہم نے دینا ہے، لگا دیں گے. یہ نئے ایڈیشن میں سے ہے، وہ تو پھر آپ نئی ایڈیشن میں سے یا پرانی ایڈیشن آپ کے پاس ہے نا. وہ ایڈیشن میرے پاس تھوڑی نا ہے. جلد 4 تو نئے ایڈیشن میں بھی ہے اور پرانے ایڈیشن میں بھی ہے. نئی ایڈیشن ہوتی ہے. اب یار اس کو یہ اسکرین پہ 5 جلدوں والا ہے، 4 جلدوں والا ہے. ایک منٹ کیمرہ کھول کے دکھاتا ہوں، لیکن یہ کیمرہ آن کس طرح ہو پہلے، کیونکہ اچھا جی یہ بیک گراؤنڈ کیسے چینج ہوگا یار؟ کوئی کسی کو پتا ہے؟ نیچے بتائیں یار. دوست یہ جو پینسل سی بنی آ رہی ہے نا، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. ہو گیا ٹھیک ہو گیا دوست. جی یہ دیکھ لیں کدھر گیا یار. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کے نکاح حمل میں کیا گیا جو شرعاً جائز نہ تھا. جلد نمبر 4 اور ملفوظات حضرت مسیح موعود صاحب. جی
تو آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ بھائی؟ تو یہی تو آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ مرزا صاحب نے کس بنیاد پہ یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ نکاح مدت حمل میں کیا گیا؟ اور اگر وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کرسچنز کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا یہ، کہ بھائی حضرت مریم کا جو نکاح، سن لیجیے نا، یہ انہی کو کہہ رہے ہیں نا، وہ کرسچن کے بارے میں بات کی ہے. ایک منٹ یہ پورا لگائیے، یہ صفحہ، یہ پورا صفحہ لگائیے، دیکھیں جی. اچھا، آپ نے کیا کہا کہ یہ کن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ یہ کرسچنز کی کتابوں میں ہے. اچھا، کرسچن کی کتابوں میں ہے. تو کرسچین کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مریم کا نکاح مدت حمل میں جو ہے وہ جائز نہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام تو کتاب جو ہے وہ بعد میں لے کے آئے تھے اور احکام پہلے لگ چکے ہیں. عجیب بات ہے، کہتا ہے عیسائیوں کی کتابوں میں، کرسچن کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. ارے ان کی کتابوں میں، یعنی کرسچنز کی کتاب صرف انجیل نہیں ہے، تورات کو بھی مانتے ہیں وہ. پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے کچھ؟ تو ابھی کرسچن اپنی کتاب کون سی وہ جو ہے وہ شو کرواتے ہیں؟ تورات کرواتے ہیں کہ انجیل کرواتے ہیں؟ تورات اور انجیل دونوں، ہاں دونوں ہیں ان کی. نہیں تو ہم بھی تو مانتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں نا. اچھی بات ہے کہ ہم تو وہ تورات کو بھی مانتے ہیں، وہ تورات کو بھی مانتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کو، وہ مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں اس کے اوپر. اسی کے اندر تو ان کے مسیح کی پیش گوئی ہے لکھی ہوئی، وہیں سے تو اٹھا کر حوالے دیتے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں نا، تورات بھی مانتے ہیں، انجیل بھی مانتے ہیں، زبور بھی مانتے ہیں. جس طرح سے وہ مانتے ہیں، اس طرح سے ہم مانتے ہیں نا. سنو ذرا بات میری. صحف ابراہیم، ہاں مانتے ہیں ہم تو یہ مانتے ہیں نا کہ یہ محرف اور مبدل ہے. وہ نہیں یہ مانتے کہ یہ محرف اور مبدل ہے، وہ اس لحاظ سے مانتے ہیں. آپ مانتے ہو کہ محرف اور مبدل ہیں؟ کیا یہ چیزیں تو تورات، انجیل، زبور، قرآن خود کہہ رہا ہے یحرفون الکلام. تو وہ تو میں آپ کا نظریہ پوچھ رہا ہوں نا. ہاں تو اپنا ہی نظریہ تو بتا رہا ہوں میں. آپ نہیں مانتے؟ بتاؤ شاہبہ. آپ نہیں مانتے ہو؟ آپ نہیں مانتے ہو؟ جی جی میں تو مانتا ہوں. میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں ان کتابوں کو. تو بس پھر تو وہ لیکن وہ مانتے ہیں. یہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ایمان ہے کہ ہاں بھائی تورات اور انجیل خدا کی طرف سے نازل ہوئے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے نازل ہوئے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں. تورات اور انجیل کی بات علیحدہ ہے، عیسائیوں کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں علیحدہ ہیں. اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. جو میں نے کہا تھا عیسائیوں کی کتاب ہو، چاہے ان کی اپنی لکھی ہوئی ہو اور چاہے وہ کتاب ہو جس کو بلیو کرتے ہیں. کون سا حوالہ؟ تو صحیح نا، دکھائیں تو صحیح. کون سا حوالہ؟ مریم کا نکاح حمل میں کیا گیا جو شرعاً جائز نہ تھا. ہاں یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ حوالہ دے دیں گے ہم آپ کو. بات ختم. دیں نا، حوالہ دیں. عجیب یار آپ آدمی ہوگا، مجھے تھوڑی نہ پتا تھا اگر تم یہ اعتراض کرو گے تو بھائی اعتراض بات سنیے نا. مناظرہ کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، کہتے ہیں جی مجھے تو مناظرہ کرنے کے لیے میں آیا تھا تو مجھے تھوڑی بات تو سنو نا. مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا تو مجھے یہ تھوڑی نہ پتا تھا کہ تم کہاں سے اٹھا کر کے اعتراض کرو گے، مجھے اس کا حوالہ دینا پڑے گا. میدان جنگ میں آپ کو اگلا کیا کہے گا؟ میدان جنگ میں آپ کو اگلا گال آگے کہے گا جی آپ ماریں. واہ کیا بات ہے دوست آپ کی. مرزا صاحب نے وہاں تورات کا، بات تو سنیے نا، مرزا صاحب نے وہاں تورات کا حوالہ دیا ہے. آپ کیا کہتے ہو اس کے اوپر کہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے تورات کے اندر؟ نہ نہیں چلے جی کھولئے تورات پڑھتے ہیں. کھولئے تورات دیکھتے ہیں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. کھولئے نا، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کھولئے نا، کھولئے. ٹھیک ہو گیا پیارے بھائی، ٹھیک ہوگا. خالد بھائی ذرا تورات لگاؤ شروع سے، آج پوری تورات پڑھتے ہیں. تورات شروع سے لگاؤ جی. ابھی جو ہے ابھی مناظرہ چھوڑو اور تورات پڑھنا شروع کر دو. سبحان میہ رانی سیفی صاحب، آپ تو ماشاء اللہ تورات پڑھنا شروع کر دے. کیا ماشاء اللہ، پتہ نہیں کیا ماشاء اللہ شروع کر دے. واہ 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 بھائی. آپ بھائی میں نے آپ کو کہا نا کہ بھائی بات تو سنے نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات مرزا صاحب نے جو لکھی ہے یہ تورات کے حوالے سے لکھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جو بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہی کہ بھائی تورات میں یہ ہے، یہ ان کی کیا نام جو ہے نا وہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مریم کا جو نکاح ہوا ہے نا وہ یوسف نجار سے ہوا ہے اور حمل کی حالت میں ہوا ہے. اس کا ریفرنس میرے ذمہ ہے. آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے یہ غلط ہے، بات تو سنیں نا. برائے مہربانی اس کا مجھے جو ہے وہ جواب دے دیجئے. اس کا مجھے جواب دے دیجئے برائے مہربانی. مریم کا نکاح حمل میں کیا گیا جو شرعاً جائز نہ تھا.
شریعت کیا تھی ان کی؟ جی کیا بھائی یہ دکھائیں گے کیا حوالہ؟ نہیں، آپ کو دکھائیں، حوالہ تو آپ کے ذمہ ہے نا. ہاں تو حوالہ میرے ذمہ ہے، میں نے کب منع کیا ہے کہ بھائی؟ اچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ مریم کا نکاح حمل میں؟ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. اگر آپ کے خلاف اس کے پاس کوئی بات ہے وہ پیش کیجیے آپ، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ پیش کریں نا، آپ اس کا حوالہ پیش کریں. نہیں، یہ حوالہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا ہے نا کہ بھائی بات سنیے نا، وہ تو میرے ذمہ ہے نا، وہ میرے ذمہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ تہمت ہے، پہلے اپنا الزام تو ثابت کیجیے آپ، حوالہ تو بعد کی بات ہے. آپ ثابت کیجیے کہ یہ تہمت ہے کہ بھائی مرزا صاحب بھائی سن تو لو نا، یہ بات سنو، ایک منٹ سنو نا، سن تو لیجیے نا. یہ کس بنا پر کہہ رہے ہیں آپ کی یہ تہمت ہے؟ ثبوت تو دیجیے نا اس کا. تو یہ تو آپ نے کہا تہمت ہے تو تہمت ہو گئی. ثبوت تو دیجیے نا، تہمت نہیں ہے تو ثبوت دیجیے. تو آپ اس کو ثابت کیجیے، کس بات تو سنیے، آپ اس کو ثابت کیجیے، ذمہ داری لیجیے. اس نے کہا جی دیکھو ایسا نہیں ہوا تھا، ان کا نکاح یوسف نجار سے نہیں ہوا تھا. یہ مجھے بتائیں، یہ جو بیان کیا گیا کہ مریم کا نکاح مدت حمل میں ہوا ہے، یہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا یا میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے؟ ہاں مرزا صاحب نے لکھا اپنی کتاب کے اندر. ہاں تو پھر دو دلیل دو. نہیں ہے تو پھر صاف کہو بھائی میرے پاس دلیل نہیں ہے، ویسے ہی مناظرے کے لیے آ گیا ہوں. نہیں، میں نے کب کہا کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے؟ میں نے کب کہا کہ دلیل نہیں ہے؟ تو دلیل ہے تو پھر دے نا، پھر کیا وجہ ہے جو ہے وہ آپ. تو میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہے دے دوں گا، اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. تو دے نا. اب دیکھیں نا، ایک کر کے جو ہے وہ آگے جاتے. ایک منٹ رکے نا. ہاں ہاں جلدی کریں، واٹس ایپ میسج کریں، اگر کوئی مل گیا تو پھر جو ہے. نہیں ایک منٹ رکے. یہ ہے جی لوقا باب 1، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو گلیل کے ایک شہر ناصرات میں ایک کنواری کے پاس بھیجا جن کی منگنی حضرت یوسف نامی کے ایک شخص سے ہو چکی تھی جو حضرت داؤد کی نسل سے تھے. اس کنواری کا نام حضرت مریم بطولہ تھا. فرشتے نے آپ کے پاس آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بڑا فضل ہو اور پروردگار تمہارے ساتھ ہیں. لوقا باب 1. چلیے جی خالد بھائی موجود ہے انجیل آپ کے پاس؟ جی موجود ہے. ہاں جی لوقا باب ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے. دوبارہ بولیں. سے پوچھے کہ یہ لوقا یہ تورات ہے یا انجیل ہے؟ اس نے تو تورات کا بولا تھا. آپ کیوں بول رہے ہو؟ بھائی میں نے تو کہا ان کی کتاب سے ہے، بات ختم ہوئی. تمہیں ریفرنس سے مطلب ہے وہ انجیل سے ہو کہ لوقا سے ہو، اور آپ کو تو بولنے کی اجازت نہیں، آپ کیوں بیچ میں بول رہے ہو؟ مناظر بولے گا آپ کا. دوبارہ اپنی بات کو دوبارہ دہرائیں جی. کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو گلیل کے ایک شہر ناصرات میں ایک کنواری کے پاس بھیجا جن کی منگنی حضرت یوسف نامی ایک شخص سے ہو چکی تھی جو حضرت داؤد کی نسل سے تھے. اس کنواری کا نام حضرت مریم بطولہ تھا. فرشتے نے آپ کے پاس آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بڑا فضل ہوا ہے، پروردگار تمہارے ساتھ ہیں. لوقا باب 1. جی یہ دیکھ لیں جی تمام لوگوں کا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ منگنی ہوئی تھی. ہاں ان کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی تھی. اور یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ مدت حمل میں، اب ظاہری بات ہے اس وقت جو ہے وہ جو نکاح جس طرح آج ہوتا ہے اس طرح تو تھا نہیں. ان سے میں نے پوچھا کیا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک منٹ بھائی خاموش ہو جاؤ، کوئی آئے گا کوئی جائے گا تھوڑا. مریم کا نکاح حمل میں کیا گیا جو شرعاً جائز نہ تھا، یہ بات آپ مجھے ثابت کریں. یہ مجھے نہ بتائیں کہ بھائی
کس کا جو ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام کن کے پاس گئے اور ان پہ سلام کیا اور ان کو کہا کہ جی یہ آپ کا جو نکاح کی مل گئی دلیل، نکاح کی مل گئی دلیل؟ وہ بھائی نکاح کی نہیں ملی ہے دلیل، نکاح کی کدھر ملی ہے دلیل؟ بتاتا ہوں ابھی۔ ہاں، یوسف نجار سے پھر بہن بھائی ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ کے، جن کا ذکر ہے انجیل کے اندر۔ سنو ادھر بات سنو، میں بتاتا ہوں نا ابھی، ابھی رکو نا، ابھی رکو، تم بھاگ رہے ہو، بات جواب تو سنو نا۔ میرا مدعی، میرا جو ہے وہ دعویٰ وہ دیکھیں، مرزا صاحب کہتا ہے مریم کا نکاح حمل میں کیا گیا جو شرعاً جائز نہ تھا، تو جبرائیل امین علیہ السلام ناجائز کام کی جا کر دعوت دیں گے؟ عجیب بات ہے۔ میں پہلے وہ پڑھ دیتا ہوں، ابھی رکو نا، میں بتاتا ہوں نا پوری بات، پہلے مجھے وہ عبارت پڑھنے دو۔ مریم کا نکاح حمل میں کیا گیا جو شرعاً جائز نہ تھا، اور ایک نکاح سے 3 قسمیں توڑی گئیں، یعنی ماں نے عہد کیا تھا کہ نکاح نہ کروں گی، اور خود مریم نے بھی عہد کیا ہوا تھا، اور ان ساری باتوں کے علاوہ ایک اور اعتراض ہے جس کا جواب عیسائی نہیں دے سکتے۔ عیسائی مذہب میں دوسری شادی منع ہے، لیکن یوسف کی پہلی بیوی تھی۔ اور بھی اس قسم کے اعتراض ہیں۔ یہودیوں کی کتابوں کو پڑھو، وہ کیا حقیقت بیان کرتے ہیں، اور ہم کو تو ایسے اعتراض کرتے ہوئے بھی افسوس اور حیا مانے ہوتے ہیں۔ پادری ماد الدین نے اپنی کتاب میں رحاب، تمر اور بنت سبا کی بات لکھا ہے کہ وہ اچھے چال چلن کی عورتیں نہ تھیں۔ وہ لکھتا ہے کہ خداوند نے یہ کیا کہ ایسے خاندان میں جنم لیا، پھر خود ہی جواب دیا کہ وہ ایسا کریم ہے کہ ایسے لوگوں میں بھی جنم لینے سے دریغ نہیں کیا، مگر ایک دانشمند غور کر کے یہ کیسی وسعت اخلاق سے اسلام۔ اچھا ٹھیک ہے نا، بات مکمل ہوئی۔ اچھا، یہ بات کہی گئی تھی عیسائیوں کو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی عیسائیوں کو کہ بھائی وہ جو نکاح کیا گیا ہے وہ شرعاً جائز نہیں تھا۔ پہلے ان کا اعتراض یہ تھا کہ جی وہ نکاح کیا حمل میں، اس کا ثبوت دو۔ میں نے ان کے سامنے ثبوت پیش کیا کہ لوقا کے اندر ذکر ہے کہ جبریل آئے ہیں وہاں پر، آنے کے بعد انہوں نے بشارت دی ہے حضرت مریم کو، اور اس وقت حضرت مریم کی منگنی ہو چکی تھی یوسف نجار نامی انسان سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ قرآن کے اندر واقعہ ہے کہ اس وقت کیا ہوا کہ روح پھونکی گئی بطن کے اندر روح پھونکی گئی، حاملہ ہوئی، بچے کو جنا، لینے کے بعد قوم کے پاس ہے۔ اب جو نکاح ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے چھوٹے بہن بھائی موجود تھے وہاں، جن کی تعداد 4 یا 5 بتائی جاتی ہے، انجیل کے اندر ان کا ذکر ہے، تو نکاح ہوا تھا، اس کی تو دلیل دے دی، سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک نہیں ہے بھائی، آپ نے کوئی دلیل کیا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ میں نے بتایا لوقا باب 1، میں نے کہا دیکھیں، میں نے کہا مریم کا نکاح حمل میں کیا گیا جو شرعاً جائز نہ تھا، یہ مجھے بتائیں۔ شرعاً جائز، آپ کیا کہتے ہیں کہ شرعاً جائز تھا؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں کیا کہتا ہوں بھائی، آپ کا کیا کہنا ہے بھائی؟ دلیل کس کو دی جاتی ہے؟ دلیل منکر کو دی جاتی ہے، آپ کا کیا کہنا ہے کہ شرعاً جائز تھا؟ دلیل منکر کو دی جاتی ہے؟ آپ انکار کرو گے کسی بات کا تبھی تو دلیل دوں گا۔ یہ پہلی دفعہ سنا ہے، کہتا ہے دلیل جو ہے وہ منکر کو دی جاتی ہے، لیکن دلیل کون دی جاتی ہے؟ دلیل کون دیتا ہے؟ دلیل مدعی دیتا ہے، لیکن اس کو جو انکار کرے، دلیل وہ دیتا ہے جو مدعی، ہاں سنیں، دلیل دیتا ہے مدعی، لیکن مدعی کے مقابل پر جو ہو وہ منکر تو ہو، انکار تو کرے، انکار کرتے ہیں۔ سیفی صاحب، یہ تھوڑا آپ بھی تمیز سے کریں، یہ سن اور من والی بات نہ کریں، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہ کر جو ہے، میں نے کہا سنیں بھائی، آپ بول رہے ہیں نا ادھر سے، میں نے کہا سنیں، کانوں سے سنیں، میں نے کہا سنیں، ٹھیک ہے نا، سننے کہا میں نے، آپ نے لفظ سن استعمال کیا ہے، وہ سن، آپ کو سننے میں خطا ہوئی ہوگی، میں نے سنی کہا ہے، میں نے کہا بات سنیں۔ اگر میں خطا پہ ہوں تو نیچے لوگ لکھ لیں گے کہ جی میں نے غلط کہا ہے۔ اچھا لڑ لو آپ یہاں، اگر بھائی نیچے بتا دو بھائی میں نے سن کہا کہ سنے کہا، ٹھیک ہے۔ اصول یاد کروا رہا ہوں کہ جو رٹ آپ لگاتے ہیں نا تمیز کی، اس کا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں ابھی، کیونکہ دلیل ہے بھائی، میں نہیں چھوڑ رہا ہوں، آپ کو سننے میں خطا ہوئی ہے، میں نے کہا سنیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، میں ہوں مدعی، اب میں دلیل کس کو دوں؟ کوئی انکار کرنے والا ہے اسی کو تو دوں۔ مثلا مان کر چلیے میں کہتا ہوں جی چاند نکلا ہوا ہے، 50 آدمیوں کو بیچ میں کھڑے ہو کر میں نے یہ بات کہی، کسی نے انکار ہی نہیں کرا، تو پھر میں دلیل کس کو دوں؟
بھائی جو آ کر میرے سامنے انکار کرے اس کو دوں نا دلیل میں. آپ کہو کہ بھائی شرن جائز تھا, پھر مجھے آپ دلیل دے دو, میری بات میں جھوٹا ثابت کر دو, مجھے بات ختم ہوئی. یہ تھوڑے نا کہ جی ایک بات کہہ دی چلو اس کی دلیل دو. بھائی کوئی انکار کرے گا اسی کو تو دیں گے نا دلیل. مجھے اس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنے دیں. ہاں جی وائنڈ اپ کر لیجیے آپ. جی آپ تمام لوگوں نے دیکھا کہ سیفی صاحب جو ہے وہ کوئی دلیل نہ دے سکے. اگر ان کے پاس اس طرح کی کوئی دلیل ہوتی تو یہ ضرور یہاں پر کہتے کہ جی یہ دیکھیں میں نے کیمرہ کھولا ہوا ہے, جس طرح انہوں نے مجھے کہا کہ جی کیمرہ کھولے دکھائیں ہمیں کہاں پر لکھا ہوا ہے, اور میں نے ان کو دکھایا بھی. انہوں نے کوئی نہیں دکھایا. مرزا صاحب کا یہاں پر, اچھا میں آپ سے یہ ایک پوچھنا چاہتا ہوں, سوال پوچھنا چاہتا ہوں سیفی صاحب, آیا مرزا صاحب نے یہ جو بات نقل کی ہے یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ بالکل سچی ہے. نبی تو جو بات کہتا ہے وہ سچی ہوتی ہے بھائی. اچھا یعنی عیسائیوں کا یہ الزام لگانا کہ جی جو نکاح تھا وہ جائز نہ تھا, اب ظاہری بات ہے نکاح بھی مدت حمل. الزام تو یہ تب ہونا, دیکھیں الزام یہ تب ہو جب اس کے بارے میں کوئی قانون موجود ہو. مثلا آپ میرے سامنے ایک تحریر پیش کریں کہ بھائی آپ دیکھیں کہ وہاں پر حمل کی حالت میں نکاح کرنا شرعن انہوں نے جائز قرار دیا ہے, اور آپ کے مرزا صاحب نے کہا کہ جی شرعن ناجائز ہے, تب تو آپ کی بات صحیح. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ مریم کا نکاح حمل میں کیا گیا جو شرعن ناجائز تھا. یہ تو میں کب سے کہہ رہا ہوں اور آپ سن ہی نہیں رہے. شرعن ناجائز تو مانتے ہیں آپ اس چیز کو؟ تو بھائی یہ تو آپ نے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ جو ہے وہ حمل کا جو الزام لگایا ہے کہ یہ نکاح جو ہے یہ جائز نہ تھا, آپ اس کو اون کرتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ جائز نہ تھا, نکاح جائز نہیں تھا؟ ہاں حمل کی حالت میں جو نکاح کیا گیا ہے نا وہ شرعن جائز نہیں تھا. حضرت مریم علیہ السلام کا یہ حمل کی حالت میں جو نکاح ہوا تھا تو یہ جائز نہیں تھا؟ ہاں جی جائز نہیں تھا, شرعن جائز نہیں تھا, شرعن جائز نہیں تھا. یہ یعنی جو تورات ان کی تعلیم, یہ تعلیم جو ان کی ہے نا. جی ایک منٹ, آپ اس کو الزام نہیں کہتے بلکہ آپ اس کو حقیقت کہتے ہیں. نہیں, ان کی جو تعلیم ہے نا, ان کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بات کہی ہے, اس کو میں مانتا ہوں. نہیں دیکھیں یہ مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. کسی مریم علیہ السلام کی ہی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں نا اپنی کتاب, جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی نانی اور دادیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اب وہ لکھا ہوا تو ہے لیکن وہ ان کے مسلمات سے لکھا ہوا ہے, وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہاں ہم مانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, اس لحاظ سے ہم اسے اون کرتے ہیں, اس لحاظ سے ہم اسے غلط نہیں کہتے کہ بھئی یہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ حقیقی طور پر کیا یہ چیز مانتے ہیں, اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ نہ بھئی حقیقی طور پر ہم یہ نہیں مانتے کہ ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نانی و دادیوں کے بارے میں وہ غلط ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی طرف سے جو الزام لگا تھا حضرت مریم علیہ السلام پہ کہ یہ جو حمل ہوا تھا یہ جائز نہیں تھا اور اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی ناجائز تھا, یعنی آپ اس یہودیوں کے اس تہمت کو جائز, حمل کو تو نہیں کچھ کہا مرزا صاحب نے. حمل کو کہاں کہا کہ بھئی حمل ناجائز تھا؟ تو بھئی مدت جو ہے وہ نکاح مدت حمل میں ہوا ہے, تو حمل پہلے ہوا ہے کہ بعد میں ہوا؟ تو حمل پہلے ہوا ہے, حمل آ کر جبریل نے کیا. تو نکاح سے پہلے جو حمل ہوتا ہے, نکاح سے پہلے جو حمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح سے پہلے اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کو حمل ہو جاتا ہے کسی عورت کو, بات تو سنیں نا, ایک بات تو سنو. نہ یہاں پر بات خدا کی نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر بات ہو رہی ہے نکاح سے پہلے مدت حمل. نکاح سے پہلے حمل ہو گیا ان کو. اچھا ہو گیا, چلے یہ بات قرآن, یہ بات قرآن کے اندر بھی ہے کہ بغیر نکاح کے حمل ہوا, یعنی نکاح نہیں ہوا تھا ان کا. جی قرآن میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, تو مطابقت رکھتی ہے, اسے ہم مانتے ہیں. یہ مرزا صاحب نے کب کہا؟ دیکھیں وہ جو حمل ہوا نا, سنیں یہود میں اور ہمارے میں کیا, سن لیں ادھر بات. یہود بھی یہ بات مانتے ہیں, ہم یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت مریم کو جو حمل ہوا وہ بغیر نکاح کے ہوا, بغیر کسی مرد کے مس کرنے کے ہوا. انہیں کسی مرد نے چھوا نہیں, انہوں نے بدکاری نہیں کی, خدا تعالیٰ کی قدرت سے ان کو حمل ہوا. یہ ہے مسلمانوں کا بلیف. یہود کا ایسا نہیں کہنا ہے. یہود یہ تو کہتے ہیں کہ بغیر نکاح کے حمل ہوا, لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ اسے کسی مرد نے نہیں چھوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ تو نے کہیں بدکاری کی ہے,
ان کا یہ کہنا ہے. ہاں سمجھ رہے؟ اب آگے سنیے. اب آگے آپ کیا مانتے ہیں؟ میں ابھی وہی مانتا ہوں جو مرزا صاحب کہتا ہے کہ اس تہمت میں صرف یہودیوں کا قصور نہیں. تہمت کون سی ہے؟ نکاح کرنا تہمت ہے. نکاح تہمت ہوتی ہے. نکاح تہمت نہیں. میں کہتا ہوں نکاح تہمت ہوتی ہے. نہیں یہ دوسری جگہ پہ ہے. نکاح تہمت ہوتی ہے. مجھے ریفرنس بتاؤ نا مجھے. ایک منٹ ریفرنس بتاتا ہوں. ابھی تو آپ نے جو ہے وہ لوکا کا ریفرنس ہی نہیں لگایا. ابھی تو وہ جھوٹ. خالد بھائی ایک منٹ رکو, میں دکھا دوں گا یار اس میں کیا ہے. خالد بھائی جی بس جی میں انہوں نے منع کر دیا تھا وہ. سوری. ٹھیک ہو گیا. آپ کو تو ویسے اعتراض ہی نہیں تھا وہ. آپ تو کہہ رہے میرا اعتراض ہی نہیں تھا. میرا اعتراض تو یہ تھا شرن والا. عجیب یار آپ آدمی ہو. جب تمہارا اعتراض ہی نہیں ہے تو پھر حوالہ دیکھ کر کیا کرنا. رہنے تو مت دکھاؤ. وہ تو اعتراض ہی نہیں ہے اس کا بھائی کا. ہاں بھائی اب بتاؤ اس کا ریفرنس دو جو تحریر آپ پڑھ رہے ہیں کہاں سے ہے یہ. مرزا صاحب نے کہا کہ اس تہمت میں صرف یہودیوں کا قصور نہیں. ارے ریفرنس تو دو بھائی. تحریر پڑھا کرنا بعد میں, پہلے کتاب کا ریفرنس دیا کرنا. بات تو میں نے کہا تحریر بھائی بات میں نے کہا تھا آپ کو پہلے کہ مجھے ریفرنس دے دے کرو تاکہ اسی اس نامے میں نکال لوں. جی وہ ریفرنس بھی دیتا ہوں. اچھا دے دو نا پھر بعد میں پڑھتے رہنا. آپ مدت حمل کے بارے میں تو نہیں کہا گیا. حمل کے بارے میں تو نہیں کہا گیا. کیا حمل ناجائز تھا؟ یہ وہ مرزا صاحب اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس تہمت میں صرف یہودیوں کا قصور نہیں بلکہ خود حضرت مریم سے بھی ایک بڑی بھاری غلطی ہوئی جس نے یہود کو تہمت کا موقع دیا. اور وہ یہ کہ جب اس نے اپنے کو فرشتے کو دیکھا اور فرشتے نے اس کو حاملہ ہونے کی بشارت دی تو مریم نے عمدن اپنے اس واقعے کو چھپایا, خواب کو چھپایا. او بھائی یہودی تہمت لگا ہی رہے تھے کہ بھائی بچہ جو ہے وہ ناجائز ہے. میں یہاں پر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ یہودیوں کی طرف سے جو لگی ہوئی تہمت ہے یہ تہمت ہے یا حقیقت ہے؟ یہ ہے تو تہمت ہی. دیکھیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے صرف یہ کہا کہ بھائی حضرت مریم سے قصور یہ ہوا کہ جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا نا انہیں یہ چاہیے تھا کہ یہ بات عوام کو بتا دینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے چھپا کر رکھا. انہوں نے بتایا نہیں کسی کو. جی ٹھیک ہے نا. بس یہ کہا انہوں نے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا قابل اعتراض بات ہے؟ آپ مانتے ہو نا یہ تہمت تھا؟ کیا تہمت تھی؟ وہ کب کہہ رہے ہیں کہ تہمت تھی؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تہمت لگی نا. ہاں تو یہ تہمت جو لگی ہے نا وہ تہمت نا. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تہمت ہے. بات جواب نہیں دینے دے رہے ہو. ہیلو یہودیوں کا قصور نہیں بلکہ حضرت مریم کا بھی جو ہے وہ باری غلطی ہے. ہاں انہوں نے بتایا کہ ہاں ان کا قصور فقط. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کون بات تو سنو بھائی. اور تو تہمت نہیں کہہ رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضرت مریم سے یہ قصور ہوا, یہ غلطی. اس میں کیا ہے بات تو. اچھا یہ اچھا اپنی بات آپ نے اعتراض کر لیا, جواب دینا میرا کام ہے. میوٹ کر کے سنیے. میوٹ. ایک منٹ بھائی اگر اکیلے بولنا ہے تو ویسے بتا دو مجھے, میں چپ ہو جاتا ہوں. بھائی اب دیکھیں آپ دوسری باتوں کی طرف آ گئے, ان باتوں کی طرف نہ جائیں. دوسری باتوں کی طرف نہیں جا رہا نا میں. وہ تو بولنے ہی نہیں دے رہے ہو آپ. ہیلو دوسری طرف بھاگنے والی بات نہ کریں پلیز. مجھے دوسری طرف بھاگنے تو تیسری طرف بھاگنے تو عوام کر لے گی نا فیصلہ. مجھے بھاگنے دو. ہم کر رہی ہے نیچے فیصلہ, عوام کر رہی ہے مجھے بات. ہاں تو مجھے بولنے تو دو بھائی. آپ نے کہا کہ جی چپ ہو جاؤ, مجھے تحریر پڑھنی ہے. میں نے پڑھنے دی کہ نہیں پڑھنے دی؟ چلے بولے. اب جب میں جواب دے رہا ہوں تو سن نہیں رہے ہو آپ. بولے. مرزا صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو تہمت لگی ہے نا قصور اس میں حضرت مریم کا بھی ہے. ٹھیک ہے کہ انہوں نے وہ جو بات کہی تھی فرشتے نے وہ انہوں نے بتائی نہیں عوام کو. بس یہ قصور ہے ان کا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تہمت میں وہ بھی شامل ہیں کہ ہاں یہ تہمت سچی ہے. نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قصور ہے. یہ جو تہمت لگی نا اگر وہ پہلے ہی بتا دیتی. اگر وہ پہلے ہی بتا حضرت مریم آپ نے جو ہے نا. ارے سنیں وہ یہ کہہ رہے کہ بھئی موقع دیا حضرت مریم نے بات کرنے کا یہود کو. اگر یہود کو حضرت مریم پہلے ہی بتا دیتی کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے آ کر مجھے اس طرح کی بشارت دی تو ممکن تھا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ نہ ہوتا. حضرت مریم نے چونکہ چھپایا تو یہود کو پڑھ لیجیے. آپ پڑھ لیجیے اس کو. آپ کا ریفرنس نہیں بتا رہے. ایک تو آپ مجھے ریفرنس نہیں بتا رہے. آپ سیفی صاحب کی ریفرنس تو بتائیے. یہ بات سنیں ایک منٹ. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب عورتیں جب حاملہ ہوں تو باہر جا کر جو ہے وہ معاشرے میں اعلان کرے کہ آؤ جی میں حاملہ ہوں,
واہ نہ وہ جب حضرت جب دیکھنا مرزا صاحب یہ ان کا علمی لیول ہے، یہ ان کا مقام ہے. اور ایک منٹ رک جائیں. ارے بھائی عبداللہ بھائی خالد صاحب آپ کو کس نے بول نہیں دے رہے ہو آپ تو. خالد صاحب آپ کو کس نے بولنے کا حق دیا ہے؟ خالد صاحب آپ کو کس نے بولنے کا حق دیا ہے؟ ارے تم تو مجھے بھی نہیں بولنے دے رہے ہو، انہیں تو چھوڑو، مجھے بھی نہیں بولنے دے رہے. صاحب خاموش، میوٹ اتنا گھبرا رہے ہو آپ. خالد صاحب خاموش ہو جائیں. خالد بھائی میوٹ ہو جاؤ آپ، رہنے دو مت بولو. اچھا بات کر لی آپ نے، بات کر لی اپنی آپ نے، بات کر لی اپنے آپ نے. مرزا صاحب نے کہا یہ بات کہی کہ بھائی حمل ہونے کے بعد انہیں جا کر یہود کو بتانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ وہ جو فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر بشارت دی، اس وقت چھپانا نہیں چاہیے تھا حضرت مریم کو، جا کر بتانا چاہیے تھا لوگوں کو کہ بھائی ایسے ایسے ہوا ہے میرے ساتھ. فرشتے نے کس چیز کی خبر دی؟ فرشتے نے جو خبر دی تھی وہ دی تھی حاملہ ہونے کی. ٹھیک ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بات نہیں کمپلیٹ ہونے دے رہے بھائی، اور چیلنج کو چھوڑو بھائی، بات تو کمپلیٹ ہونے دو. اپنا تو کہہ کر لے لے تو ایک منٹ کرنے دیں. آپ نے کہا نا مجھے ریفرنس دیجئے، دکھائیے ریفرنس دیجئے. یہ جی ریفرنس دیتا ہوں نا، ریفرنس دیتا ہوں. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہ حکم مجھے دکھائیں کہ جہاں پر یہ کہا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ آپ کے پاس جبرائیل امین آئے اور آپ کو اب یہ بتانا لوگوں پہ لازم ہے. ابھی یہ لوکا کی جو پیش کری تھی اسی کے اندر نہیں تھا لکھا ہوا؟ قرآن میں ہے وہ جو قرآن میں ہے، وہ کیا قرآن، وہ تو انجیل کے حوالے سے کر رہے بات. وہاں بھائی میں قرآن کی طرف لے کے آتا ہوں، عیسائیوں کو کی طرف بھاگ رہے ہو. ایک منٹ بات سنو. اچھا میں قرآن لے کر آتا ہوں. اچھا سنو بات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ بات عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں. عیسائی نہیں قرآن مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عیسائیوں کو جو کہہ رہے ہیں نا، تو یہود نے جو تہمت لگائی ہے وہ اپنے تہمت میں سچے ہیں یا جھوٹے تھے؟ نہیں وہ جھوٹے تھے، وہ تہمت میں اپنی جھوٹے تھے. انہوں نے کہا مرزا صاحب نے کہ وہ تہمت میں سچے تھے. جھوٹ پھیلایا ہے مرزا صاحب نے، جھوٹ کہاں جھوٹ پھیلایا ہے؟ زبردستی ہے وہی زبردستی. کہاں مرزا صاحب نے کہا وہ تہمت میں سچے تھے؟ انہوں نے تو فقط اتنی بات کہی کہ بھائی قصور حضرت مریم کا بھی تھا. بات تو یار کمپلیٹ ہونا. یار میں میوٹ کر رہا ہوں بھائی آپ کو، میں تو نہیں اتنا چیخ سکتا آپ کو کہ بھائی مجھے آپ کو اپنی بات کرنے کے لیے بھی زبردستی آپ کو روکنا پڑے، اور رک نہیں رہے ادھر سے. مجھے تو کہہ کر روک دیتے ہو کہ ایک منٹ رکو. جب میں رک جاتا ہوں اور آپ کی بات سنتا ہوں تو مجھے کیوں جواب کمپلیٹ نہیں کرنے دیتے؟ مجھے میری حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں فقط اتنی بات کہی ہے کہ بھائی یہ جو معاملہ ہوا ہے نا، ذکر انجیل کے اندر بھی ہے کہ بھئی وہ فرشتہ آیا. یہود نے جو تہمت لگائی نا، قصور حضرت مریم کا بھی تھا تہمت لگانے میں کہ یہ تہمت لگے ان کو. وہ ان سے کیا غلطی ہوئی؟ ان سے یہ غلطی ہوئی کہ جب وہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کر بشارت دی، حضرت مریم نے یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی. اگر وہ بتا دیتی کہ بھائی میرے پاس فرشتہ آیا تھا، اس نے آ کر مجھے ایسے 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 بشارت دی ہے، تو ممکن تھا جو کچھ ہوا وہ نہ ہوتا. یہ ہے اتنی سی بات. اس میں کیا قابل اعتراض بات ہے بھائی؟ اس میں کیا قابل اعتراض بات ہے؟ ہاں جی اب بولیے آپ. سیفی صاحب معذرت چاہتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ مجھے بار بار جو ہے وہ کالیں آ رہی تھی کہ کال آ رہی ہیں آپ کو. میرا جو ہے وہ سیفی صاحب بار بار جو ہے وہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو آپ ایک درمیانہ جو ہے وہ کریں کہ وہ بھی صاحب کہیں اور آپ بھی صاحب کہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، میں ہوں ابھی نیوٹرل. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں ابھی ایک شخص کے کردار پر بات کر رہا ہوں جس کو میں نبی مانتا ہوں. اگر آپ کے اصولوں کے مطابق وہ نبی ثابت نہیں ہوئے نا، تو پھر کوئی بھی نبی ثابت نہیں ہوگا. تو طے یہ ہوگا کہ ابھی نہ آپ کے نزدیک کوئی نبی، نہ میرے نزدیک کوئی نبی. ابھی ہم کسی انسان کے نبی ہونے کی نوائی کٹا کھولوں گا بھائی. آپ تو آ گئے ابھی سے. پرانا جب آپ سے اگر آپ اس بات پر ایک منٹ سنیے نا، میں کیوں نہ کہوں بھائی میں جس کو نبی مانتا ہوں ان کو علیہ السلام مانوں گا. تو آپ نے بات کرنی ہے کر لو، نہیں کرنی ہے چلتے بنو. نہیں چلتے کیوں؟ میں علیہ السلام کہوں گا. کیوں چلتے؟ میں علیہ السلام کہوں گا. آپ نے بتائیے سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں بھی پھر اس بات کا وہ رکھتا ہوں کہ میں علیہ لانا یا علیہ جو ہے وہ کہوں. سمجھ گیا میں. ہاں ٹھیک ہو گیا، میں سمجھ گیا پیارے بھائی کہ آپ کے بس کا نہیں ہے. چلو یہ کیا تھا؟ یہ تو بھاگ گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل.
یہ خالد صاحب بیٹے ذرا میرے سے بات کر دو. مولانا آپ میوٹ لگے. میں یہ خالد کذاب دجال مرزا ملعون کذاب دجال لعین مرزا ملعون کذاب دجال لعین مرزا ملعون کذاب دجال لعین. ابابیل صاحب اس طرح کریں، ابابیل صاحب اس طرح کریں وہ تاکہ سارے آ جائیں، لوگ اپنا اپنا تاثر دیں. چلیے ٹھیک ہے، میں ٹویٹ کر رہا ہوں. ہاں وہ سارے آ جائیں. آ جائے جی، آئیں جی. ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دیا جائے گا، تو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ آ کر جو ہے وہ اپنے تاثرات دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اس سے پہلے ہی بھاگ جانا تھا. یہ جب وہ آئیں وائیں شائیں کر رہا تھا نا بگننگ میں، تو مجھے پہلے پتا تھا اس نے کوئی شادمیت کھیلنی ہے اور یہ کھیلتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی مفتی صاحب آپ نے ان کا جان نہیں چھوڑنا ہے، بالکل نہیں چھوڑنا ہے. نئے نئے آئیڈیوں سے ان کے